ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں، اللہ ان حالات میں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے صرف ہمارا سورت نہیں، بھروچ نہیں، بروڈا نہیں، احمد آباد نہیں، تقریباً آل اوور انڈیا اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہو رہی ہے، کئی گھر ایسے ہیں جو سوشل ورک کرتے، جیسے ہمارے حاجی جنید اورا والا اور ان کی پوری ٹیم، وہ ہمیں خبر دیتے رہتے ہیں کہ بروڈا گئے تو کیا حالات آئے، سورت میں گئے تو کیا حالات آئے، اور احمد آباد میں کیا حالات آئے۔ تو میرے پیاروں، ایک کام کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ دیکھو، اللہ کی طرف سے جو آسمان سے پانی آتا ہے وہ رحمت ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ زحمت ہو جاتا ہے، اور اس کا اشارہ قرآن میں ہے، اس کا اشارہ قرآن میں ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں پوچھتے ہیں، اے میرا بندہ، یہ جو آسمان سے پانی آیا تو نے برسایا یا ہم برسانے والے؟ پورا مجمع بولے گا۔ اللہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ آسمان سے پانی آیا، یہ تو اتارنے والا یا ہم اتارنے والے؟ بولو کون اتارنے والا؟ اللہ۔ پھر اللہ کیا فرماتے؟ پانی ٹھنڈا آیا۔ بھائی بارش کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ پانی ٹھنڈا آیا، خوشگوار آیا، تیرے کھیتوں میں کھیتیاں بڑھنے لگی، اور باغوں میں پھل اور فروٹ بڑھنے لگے، زمین میں پیداوار ہونے لگی۔ اللہ فرماتے یہ اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، اس لیے بولو کہ میں رحمان۔ اللہ فرماتے اگر میں تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا، میری قسم آنے والے پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا، نہ اندر جاتا نہ باہر آتا، ایسے گلے میں اٹک جاتا کہ تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پیاروں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آسمان سے پانی آتا ہے، اور پورا مجمع بولے گا یہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور یہ قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی، بولو اتارنے والا کون؟ اور اللہ فرماتے میں نے ٹھنڈا بھی بنایا، خوشگوار بھی بنایا، پیداوار کا ذریعہ بھی بنایا، اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم۔ اگر اللہ میرے اور آپ کے گناہ کو دیکھتا، جعلناہ اجاجا، اللہ کہتے ایسا کڑوا بنا دیتا کہ یہ پانی سوائے نقصان کے کچھ نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ آنے والا آسمان سے پانی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے یہ سنت شاید کسی نے زندہ کی یا نہیں کی، کہ آسمان سے جب پانی آتا ہے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے، اور کبھی کبھی پانی کو ایسے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اور کبھی اپنی پیٹھ مبارک پر رکھتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ یہ پانی ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، بالکل صاف ستھرا پانی آیا ہے، اللہ کی رحمت والا پانی ہے۔ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک قوم گزری ہے جس کا نام قوم عاد۔ بولو کیا نام؟ قوم عاد۔ اور ان کے پاس جو نبی آئے تھے ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ بولو کیا نام؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کے یہاں ایسا معاملہ ہوا جیسے ہم نے ہمارے یہاں بھی کچھ زمانے پہلے دیکھا، بہت گرمی، چلچلاتی گرمی، لوگوں کو باہر جانا ہو تو آسمان کی جو لو اور جو گرم لو تھی اس سے پریشان ہوتے تھے، اور سب لوگ انتظار کرتے تھے کب پانی آئے گا، کب پانی آئے گا، کب پانی آئے گا، کب پانی آئے گا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی وہ قوم تھی، قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد نام تھا، قوم عاد۔ اب پانی آنا شروع ہوا، بولو ایک دن پانی آنا شروع، بس پانی آنا شروع ہوا، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نہ نماز نہ اللہ کی طرف توجہ، بس پانی آنا شروع ہوا، وہ گانا، وہ بجانا، وہ کھانا، وہ پینا، وہ چلانا، وہ چیخنا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ میرے پیاروں، کیا ہوا؟ وہ پانی رحمت نہیں تھا، بولو وہ پانی رحمت نہیں تھا، وہ گناہوں کا عذاب تھا۔ وہ پانی آیا 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 آیا، اتنا آیا کہ قرآن کریم نے لکھا کہ اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔
اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں اور بڑے سب پانی میں بہہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آنے والا پانی تو رحمت ہی ہوتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم کو کیا کرنا؟ اچھا یہ بھی قرآن میں لکھا، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کون سا قوم ہے؟ عاد والا، 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مساکنہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے خوب پانی آیا، پوری قوم خوش ہو گئی، اللہ نے اسی پانی کو عذاب بنایا، سیلاب بنایا، اللہ نے سب کو برباد کیا۔ اچھا برباد کرنے کے بعد اللہ فرماتے کذالک نجزی القوم المجرمین، قیامت تک جو قوم گنہگار آئے گی، جو معاملہ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہی معاملہ ہم قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے پیارو بہت بڑی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ پانی آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور دیکھو اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کوئی نیتا کے ہاتھ میں، کوئی کارپوریٹر کے ہاتھ میں، کوئی پی ایم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آسمان سے پانی آئے، اللہ کی قسم کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو روکے، اور ابھی رک گیا، ابھی نہیں ہے، ابھی دیکھو باہر پانی نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پانی لا سکتے ہیں؟ میرے دوستو یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے، اور کہہ دو اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں۔ آج آپ سب کے سامنے یہی پیغام ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، بارش کے حالات ہیں، بہت جگہ پر بستیوں میں اجاڑ ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ سب کو آباد بنا دے۔ ابھی ہم راستے میں تھے، ہمارے حاجی جنید اورا والا نے کل بروڈا تھے، کل یہ لوگ تقریباً 24 گھنٹے بروڈا میں رہے، اور معلوم نہیں بروڈا کے کون کون سے علاقے میں گئے۔ ان کا جملہ تھا کہ ہم نے سورت میں جو حالات دیکھے اس سے کئی گنا خراب حالات ہم نے بروڈا میں دیکھے۔ تو میرے دوستو یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہے تو کچھ نہیں ہو، وہ چاہے تو سب کچھ ہو۔ قل، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل، اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، اچھا آیا تو بھی، حالات آئے تو بھی، پھر اللہ فرماتے کیا ہو گیا سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرماتے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اے بندو میں تم کو برباد کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب گناہ کی حد ہو جاتی ہے نا تو حالات آتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو دیکھو ان حالات میں یہ تو کرنا ہی ہے، جس سے جو سوشل ورک ہوتا ہو وہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس پیسہ ہوتا، جیسا ابھی بہت سارے لوگوں نے 250 روپے کی، کسی نے 500 روپے کی، کسی نے 500 کیٹیں تیار کی، کسی نے ہزاروں کیٹیں تیار کی، کسی نے کہاں تک پہنچائے۔ تو صحیح بات ہے سب کے پاس تو، اور مجھے اس وقت کوئی کلیکشن بھی نہیں کرنا، مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو کام ہے نا اس کے اندر ہم آگے بڑھے، اور بغیر کوئی بھید بھاؤ کے، نہ کوئی خاندان کو دیکھنا ہے، نہ کوئی مذہب کو دیکھنا ہے، نہ کوئی دھرم کو دیکھنا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے انسانیت کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ انسانیت کو۔ باقی یہ میرے خاندان کا، وہ اس خاندان کا نہیں، یہ فلاں ہوگا نہیں، وہ فلاں ہوگا نہیں، بڑی جماعت کا نہیں، وہ چھوٹی جماعت کا نہیں، یہ میمن ہوگا نہیں، یہ فلاں ہوگا نہیں، یہ میاں بھائی ہوگا، یہ سب چیزیں چھوڑ کر بغیر بھید بھاؤ کے ہمیں جہاں تک ہو سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک ویشیا عورت، بولو ایک ویشیا فاحشہ عورت، بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے صرف ایک کتے کو دیکھا، حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی، اس کا دھندا کاروبار ہی یہ تھا، ناموس بیچنا، عزت بیچنا اس کا کاروبار تھا، لیکن اس نے کتے کو دیکھا کہ کتا پیاسا تھا، اس نے اپنے موزے نکالی، پانی بھرا، کتے کو پلایا، کتا ہوش میں آ گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، جا میں نے تجھے اس زمین کی سب سے بڑی ولیہ بنا دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا۔ کتے کو پلانے پر اللہ جنت دیتا ہے، تو کیا انسانوں کی مدد کرنے پر اللہ جنت نہیں عطا کریں گے؟